بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کما یحب ربنا ویرضى، اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ آج انشاءاللہ ہم 18ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پڑھیں گے۔ اس پارے میں سورہ مومنون ہے، آگے سورۃ النور ہے، اور پھر سورہ فرقان کا کچھ حصہ ہے۔ سورہ مومنون، اس کا نام بھی مومنون ہے کیونکہ اس سورت کی ابتدا میں مومنین کی صفات کا تذکرہ ہے۔ فرمایا کامیاب ہو گئے مومن۔ کون سے مومن؟ جن کے اندر یہ صفات ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جن کی نمازوں میں خشوع ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا تو مومن ہے ہی نہیں۔ جن کی نمازیں عاجزی والی ہیں، جن کی نمازوں میں اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے۔ ہم اپنی نمازوں کو چیک کریں، اس رمضان میں تو چیک کریں نا، کتنا خشوع ہے، کتنی عاجزی ہے، یہ روٹین میں وہی کچھ پڑھ رہے ہیں، کتنے لمبے سجدے ہیں، تنہائی کی نمازیں کتنی لمبی ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ نمازیں پڑھنے والے عن اللغو معرضون، جو لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر ان کی بیویاں یا ان کی لونڈیاں، ان پر انہیں ملامت نہیں کی جائے گی۔ یعنی بیویاں ہیں، ایک بیوی ہے، دو ہیں، چار ہیں، شادی کرنے پر ان کو کوئی ملامت نہیں ہوگی، اپنی بیوی کے ساتھ رہنے پر ان کو کوئی ملامت نہیں ہوگی۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ یہاں پہ ملامت ہے، جو جائز کام ہے وہاں پر ملامت ہے، اور جو ناجائز کام ہے، زنا، فحاشی، اور یعنی وہ فیشن بنتا جا رہا ہے۔ مومن کون ہے؟ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، زنا کے، فحاشی اور یعنی کے قریب نہیں جاتے۔ ہاں، ان کی بیویاں فإنہم غیر ملومین، وہاں انہیں کوئی ملامت نہیں کی جائے گی۔ فمن ابتغى وراء ذلک، بیوی کے علاوہ، اس وقت لونڈی تھی، اب لونڈیاں بھی ختم ہو چکی ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلک، بیوی کے علاوہ کوئی بھی دوسرا راستہ اپنی شہوت کو پورا کرنے کا جو بندہ تلاش کرے گا، فاولئک هم العادون، یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اور مومنوں کی اگلی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور نماز سے ابتدا کی تھی، نماز پر اختتام۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، مومن جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے، یہی جنت کے وارث ہیں، یہ وارث ہوں گے جنت الفردوس کے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگے انسان کی تخلیق کے مراحل بیان کیے گئے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا مٹی سے، پھر اس کی نسل جو چلائی نطفے سے، نطفے کو ایک قرار مکین میں، ماں کے رحم میں ٹکایا، پھر نطفے سے علقہ بنایا، علقہ سے مضغہ، پھر مضغہ ہڈیوں پر پھر جو ہے گوشت چڑھایا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اس گوشت کے لوتھڑے سے ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر وہ جب چاہے گا دوسری مرتبہ بھی پیدا کر لے گا۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بہت بابرکت ہے وہ اللہ احسن الخالقین ہے۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ، پھر اس کے بعد جب وہ چاہے گا تمہیں فوت بھی کر لے گا، پھر قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اور آگے درختوں کی نعمتیں اور کئی انعامات اللہ نے گنائے ہیں کہ درختوں سے ایک ایسا درخت جو زیتون کا طور سینا میں اگتا ہے، تنبت بالدہن، اس سے تیل نکلتا ہے، اور ایسا درخت ہے جو سالن اور غذا دونوں چیزیں کے لیے جو ہے وہ بیک وقت فائدہ دیتا ہے۔ تنبت بالدہن، اس سے تیل نکلتا ہے، اور وہ سالن ہے کھانے والوں کے لیے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جانوروں میں بھی تمہارے لیے کئی نشانی ہیں، اس میں سے تم دودھ پیتے ہو، ان کے پیٹ سے جو نکلتا ہے، اور کئی اور فائدے ہیں جانوروں میں۔ آگے نوح علیہ السلام کا کچھ ذکر کیا، اور پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اور تمام رسولوں کو ایک اہم ترین پیغام دیا گیا۔ یہاں پر فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات، تم نے پاکیزہ کھانا ہے، پاکیزہ کھانا کھانا ہے، وَاعْمَلُوا صالحا، اور عمل صالح کرنا ہے۔ عبادت کا رزق حلال کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ پہلے کہا کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں، وَاعْمَلُوا صالحا، پھر کہا کہ عمل صالح کرنے ہیں۔ اگر رزق حرام کا ہے تو عمل صالح کبھی ہو ہی نہیں سکتے، اور عمل میں جو ہے خشوع نہیں آئے گا، خضوع نہیں آئے گا، عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں تو آتا ہے نا، ایک بندہ جس کا رزق حرام کا، کھانا پینا حرام کا، اور بیت اللہ میں گیا ہوا ہے، وہاں بھی اس کی کوئی دعا، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی،
اور آواز آتی ہے مطعمہ حرام مشرب حرام ملبس حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پہننا حرام کا، تیری دعائیں کیسے قبول ہوں؟ تو عبادت کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ رزق حلال کا ہو، انسان حرام سے بچ جائے۔ اور یہاں پر ایک بڑی بہترین دعا ہے، اس دعا کو یاد کر لیں۔ کسی بھی جگہ پر آپ رہائش اختیار کر رہے ہیں، کوئی نیا مکان آپ نے خریدا ہے، وہاں پر آپ نے شفٹ ہونا ہے، ایک مکان کو چھوڑ کر دوسری جگہ آپ شفٹ ہو رہے ہیں، تو شفٹنگ کرتے وقت، کسی بھی مکان میں جاتے وقت یا کسی بھی جگہ پر عارضی قیام آپ کر رہے ہیں، تو اس دعا کو لازمی پڑھیں۔ رب انزلنی منزلا مبارکا، اللہ جہاں بھی میں رہوں، جو بھی میری رہائش ہو، جہاں بھی تو مجھے اتارنا، منزلا مبارکا، میرا وہاں پر رہنا برکت والا ہو، وانت خیر المنزلین، اور تو بہترین رہائش دینے والا، بہترین جگہ عطا کرنے والا، بہترین جو ہے اتارنے والا ہے۔ اس کے بعد آگے مومنین کی صفات چند اور بیان کی گئی ہیں کہ مومن کون ہے۔ مومن کی کتنی زیادہ خاص صفت ہے کہ نیکیاں کرنے کے بعد بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ مومن وہ ہے نصارع لہم فی الخیرات، ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، جو اپنے رب کے ڈر کی وجہ سے، اپنے رب کے پکڑ کی وجہ سے مشفق، ہر وقت خوف میں رہتے ہیں، ڈر میں رہتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت پر نا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، اللہ کے پیغمبر کیا ایسے نمازی یا مومن ان سے گناہ ہوتے ہیں، زنا ہو جاتا ہے، چوری ہو جاتی ہے، اس لیے یہ ڈرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لا یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی، ایسا نہیں ہے کہ یہ مومن ان سے گناہ ہوتے ہیں، زنا ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ ڈرتے اس لیے ہے کہ اگر ہماری یہ نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوئی تو پھر ہمارا کیا بنے گا۔ یہ ہے مومن کا کردار، نیکیاں کر کے مومن ڈر رہا ہوتا ہے، اور منافق کا کردار کیا ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے پھر بھی نڈر ہوتا ہے، اسے کوئی خوف نہیں ہوتا، گناہ کر کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن معافی مانگنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے نا، پیچھے پڑا ہے۔ تو مومن عبادت کر کے، نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، قیام کر کے ڈرتا ہے کہ کہیں اگر میری نیکیاں اللہ نے قبول نہ کی، میرا سجدہ تو اس اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں تھا، خیالات تھے، نماز میں وہ خشوع نہیں تھا، میں اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا، اگر اللہ نے میری عبادتوں کو قبول نہ کیا تو میرا کیا بنے گا۔ یہ مومن کی حالت اور کیفیت ہوتی ہے کہ نیکیاں کر کے وہ ڈر رہا ہوتا ہے۔ ہم من خشیت ربهم مشفقون، اور مومن وہ ہیں جو اللہ کی نشانیوں پر، آیتوں پر ایمان لانے والے ہیں، اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اور جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو قلوبہم وجلہ، خرچ کرنے کے بعد بھی ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ مومن ہیں جو نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے ہیں، آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 3-4 جو ہے وہ آپشن دیے ہیں اور سوال کیے ہیں کہ ان مشرکین مکہ سے پوچھیں قل لمن الارض، یہ زمین کس کی ہے؟ اگر تم جانتے ہو زمین ساری کی ساری، اس زمین پر جو کچھ بھی ہے کس کا ہے؟ ان قریب یہ مکہ کے مشرک کہیں گے کہ اللہ کی ہے زمین۔ پھر کہا افلا تذکر، نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ جب زمین اللہ کی ہے تو اللہ سے مانگو، اللہ ان سے پوچھو آسمانوں کا رب کون ہے، عرش عظیم کا رب کون ہے؟ تو یہ مکہ کے مشرک کہیں گے سیقولون للہ، جواب دیں گے کہ اللہ ہے۔ ان سے کہو پھر اس اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ ان سے پوچھو اس پورے زمین اور آسمان کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ کون ہے؟ وہ یجیر ولا یجار علیہ، وہ پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ سیقولون للہ، مکہ کے مشرک گواہی دیں گے کہ وہ اللہ ہے۔ بل اتیناہم بالحق، پھر ان سے کہو انا تسحرون، کہاں بہکائے جاتے ہو؟ جب زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، کنٹرول اللہ کا، سب کچھ اللہ کا، پھر اسی کے سامنے جھکو۔ پریشانیاں ٹالنے والا وہ ہے، عبادت کے لائق بھی پھر وہی ہے۔ آگے شیطان سے بچنے کی دعا بتائی گئی ہے، شیطان کے وسوسوں سے، اس کی چالوں سے، اس کی جو ہے جتنی بھی خرابیاں ہیں۔ آج دیکھیں نا، شیطانی عمل بہت زیادہ عام ہے، اور لوگ شیطان سے بچنے کے لیے مختلف چلے، بہانے اور تعویذ اور عاملوں کے پاس جا کر اپنا پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں اور اپنی عزت بھی نیلام کرتے ہیں۔ پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ عامل جیلی تھا، یہ پیر بابا پکڑا گیا تو جیلی تھا، جیلی ہونے سے پہلے تو وہ سارے کرتوت کر رہا تھا نا۔ تو اس سے بہتر ہے قرآن کے وظائف کو یاد کریں، شرعی دم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اس کو کریں، قرآن کی آیتوں کو یاد کریں۔ یہاں پر شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کی چالوں سے، اس کی دشمنیوں سے بچنے کی ایک دعا بتائی گئی ہے۔
رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے میرے نبی آپ کہیں رب اعوذ بک، اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من ہمزات الشیاطین، شیطان کی چالوں سے، اس کی فریبوں سے، واعوذ بک، اور اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ شیطان میرے اوپر حاضر ہوں، میرے اوپر ہیوی ہو جائیں، مجھے اپنے کنٹرول میں کر لیں۔ شیطان، وہ کہتے ہیں نا جن ہو گئے، اس کو جنات آ گئے کہ اس کی اپنی زبان اور اس کے دماغ پر کنٹرول اس کا ختم ہو گیا، جسم پر کنٹرول ختم ہو گیا، شیطان حاوی ہو گیا، جنات حاوی ہو گئے۔ تو یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جنات، شیاطین، اس کے وسوسوں سے، جادو ٹونے سے، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ بچا کر رکھیں گے۔ آگے ایک جہنم کی کیفیت بیان کی گئی، فرمایا جس کے میزان بھاری ہو گیا وہ جنت میں ہوگا، اور جس کا میزان نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ جہنم میں جائے گا، اور بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے۔ تلفہ وجوہہم النار، جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی، وہم فیہا کالحون، اور اس جہنم میں وہ بدصورت ہو جائیں گے، اور اس وقت وہاں جہنم میں پکاریں گے ربنا اخرجنا منہا، اللہ ہمیں اس جہنم سے نکال لے، اگر ہم نے دوبارہ گناہ کیے تو ہم ظالم ہوں گے، ہم سے بڑا ظالم پھر کوئی نہیں ہوگا۔ قال اخسأوا فیہا، اللہ تعالیٰ فرمائے گے اخسأوا، دفع ہو جاؤ، کون ہے یہ، ان کا کہو مجھ سے بات نہ کریں۔ یعنی اس دنیا میں ہم تصور کریں، اللہ رب العالمین ہر روز آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق آتے ہیں، اور آ کر اللہ تعالیٰ آواز لگاتے ہیں حل من مستغفر، حل من مستشفع، حل من مسترزق، کوئی ہے گناہوں کی معافی مانگنے والا، کوئی ہے رزق مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے شفا مانگنے والا۔ اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں اور انسانیت سو رہی ہے۔ قیامت کے دن کافر مشرک جنہوں نے دنیا میں اللہ کو نہیں پکارا، وہ جہنم میں جا کر جب رب اللہ کہیں گے، اپنے اللہ کو پکاریں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے اب مجھ سے بات نہ کرو۔ حدیث میں تو آتا ہے کہ کئی سالوں تک وہ پکارتے رہیں گے، کوئی جواب نہیں ملے گا، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اخساؤ، دھتکار دو ان کو۔ اور اخساؤ کا لفظ جس طرح دنیا میں ہم وہ کتے کو دھتکار دیتے ہیں نا، بھگا دیتے ہیں، کہ عربی میں اخساؤ کتے کو دھتکارنے کے لیے کہا جاتا ہے، کہ اس کو دفع کر دو، اس کو ہٹا دو، کون ہے یہ لوگ، کیوں پکار رہے ہیں یہ۔ اور پھر بتایا کہ دنیا میں انہو کان فریقم، دنیا میں ایک جماعت تھی، من عبادی، میرے بندوں میں سے، یقولون، وہ ان سے کہتی تھی ربنا آمنا، وہ دنیا میں کہتے تھے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ورحمنا، تو معاف کر دے ہمیں اور ہم پر رحم فرما، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ فاتخذتموہم سخریہ، تم لوگوں نے ان دنیا میں ان ایمان والوں کا مذاق اڑایا تھا، تمسخر کیا تھا، یہ ہے دین کا مذاق اڑانے کی سزا۔ جہنم میں ان دین کا مذاق اڑانے والوں کو، شریعت کا مذاق اڑانے والوں کو، قرآن کا مذاق اڑانے والے کو ڈالا جائے گا، جلیں گے، سڑیں گے وہاں پر، کئی سالوں کے بعد وہ پھر پکاریں گے اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تم نے دنیا میں میرے دین کا، دین داروں کا اور ایمان والوں کا مذاق اڑایا تھا، حتی انسوکم ذکری، تم نے میری یاد کو بھی بھلا دیا تھا، میرے قرآن کو بھلا دیا تھا، وکنتم منہم تضحکون، اور تم دنیا میں مذاقیں اڑایا کرتے تھے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، میں نے ان ایمان والوں کو یہ بدلہ دیا جو انہوں نے صبر کیا، انہم هم الفائزون، آج وہ لوگ کامیاب ہیں۔ قال کم لبثتم، پھر وہ جہنمی آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ہم کتنی دیر رہے دنیا میں، کتنی دیر رہے، لبثنا یوما او بعض یوم، وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، فاسأل العادین، گنتی کرنے والوں سے پوچھ، یعنی جہنم کی زندگی، بلکہ آخرت کی زندگی کا ایک لمحہ دنیا کی ساری زندگی کو بھلا دے گا، چاہے وہ کوئی بندہ جنت میں ہے یا جہنم میں ہے۔ جنت والوں سے بھی پوچھا جائے گا بتاؤ تم دنیا میں، ایک بندہ اگر دنیا میں پریشانیوں میں رہا، تکلیفوں میں رہا، اس کو جنت میں پہنچا کر پوچھا جائے گا بتا دنیا میں کوئی پریشانی دیکھی، اس نے، وہ کہے گا کہ نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں پریشانی کیا ہے۔ اسی طرح عیش میں زندگی گزارنے والا، عیاشیوں میں رہنے والا، ساری زندگی کوئی تکلیف نہیں آئی اس کو جہنم کا ایک غوطہ دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا بتا کبھی سکون دیکھا ہے، وہ کہے گا مجھے پتہ ہی نہیں سکون کیا ہوتا ہے۔ یعنی آخرت کی زندگی کا ایک لمحہ ساری دنیا کی زندگی کو بھلا کر رکھ دے گا۔ یہاں بھی کہیں گے ایک دن رہے ہیں دنیا میں یا آدھا دن رہے ہیں، تو کتنا بڑا بیوقوف ہے وہ انسان جو اپنی اس تھوڑی سی زندگی کے لیے، جو ایک قطرہ ہے، آخرت سمندر ہے، ایک قطرے کی خاطر سمندر کو ٹھوکر مار رہا ہے۔ تو کتنا بڑا بیوقوف ہے وہ انسان جو لوگوں کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہوتا ہے، کسی اور کی دنیا سنوارنے کے لیے حرام کما رہا ہے، حرام اکٹھی کر رہا ہے اولاد کے لیے، عیاشیاں وہ کرے گی، بھگتے گا یہ، رشوتیں لے کے، سود لے کے، حرام کھا کے، جن کے لیے زمین لے رہا ہے، کوٹھیاں بنا رہا ہے، بنگلے تعمیر کر رہا ہے تاکہ اولاد عیاشیاں کر سکے، وہ عیاشیاں کرے گی، بھگتنا اسے پڑے گا۔
جو آج کما رہا ہے، حرام اکٹھا کر رہا ہے، کتنا بڑا بیوقوف ہے وہ. جو اصل مستقبل ہے اولاد کا، جو مرنے کے بعد شروع ہونے والا ہے، اس کو سنوارنے کی فکر بہت کم لوگوں کو ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنا بھی اور اپنی اولاد کا بھی جو اصل مستقبل ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ فرماتے ہیں تم نے کیا سمجھ لیا ہم نے اس زمین پر تمہیں بیکار تم کو بنایا ہے. وانکم الینا لا ترجعون، تم نے واپس لوٹ کر ہماری طرف نہیں آنا. دنیا میں کوئی بھی چیز ہو نا، جب کوئی بندہ ایک چیز کو شروع کرتا ہے وہ اس کا اختتام بھی کرتا ہے. جس رب نے یہ دسترخوان بچھایا ہے، یہ کائنات لگائی ہے، بنائی ہے، اس نے اس کا اختتام بھی کرنا ہے. تمہیں بنایا ہے تو تمہارا حساب بھی لینا ہے. بیکار میں تو نہیں بنایا اس اللہ نے تمہیں. فتعال اللہ الملک الحق، اللہ بلند ہے اس چیز سے کہ وہ بیکار کام کرے. الحق وہ سچا ہے، اس کا ہر کام حق پر مبنی ہے. کوئی لا الہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، وہ رب ہے عرش عظیم کا. فمن یدعو مع اللہ الہ آخر، جو بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ بنائے گا، لا برہان لہ، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس کا حساب اللہ کے پاس ہے، اور بے شک کافر کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. اور آپ کہیں ہمارے رب تو رحم فرما ہم پر اور معاف کر دے، بے شک تو بہترین رحم کرنے والا ہے. آگے سورۃ النور شروع ہو رہی ہے، اور اس میں ایسے بہترین احکامات اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیے ہیں. اگر ان احکامات پر عمل کیا جائے تو نور آتا ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ النور ہے. ان احکامات پر اگر چلا جائے، ان احکامات پر عمل کیا جائے تو معاشرے میں نور آئے گا. جس گھر میں یہ احکام ہوں گے اس گھر میں نور آئے گا، جس ملک میں یہ احکام نافذ کر دیں وہاں بھی نور آئے گا. اور اس کے شروع میں تقریباً 3-4 رکوع تک وہ احکام ہے کہ اگر معاشرے میں برائی پھیل چکی ہے، بہت زیادہ برائی ہے، فحاشی عریانی ہے، تو اس فحاشی کو ختم کرنے کے لیے، اس بے رہ روی کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا اصول اور قانون ہونے چاہیے، وہ اصول اور قانون بیان کیے. اور پھر آگے وہ اصول بیان کیے ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہونے سے معاشرے میں برائی پیدا ہی نہیں ہوگی. برائی کے دروازے بند کر دیے، برائی کے، فحاشی عریانی کے، بے رہ روی کے دروازے بند ہو جائیں گے. تو اس صورت میں وہ احکام ہے جن پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ نور آئے گا. اور شروع میں زنا کی سزا بیان کی گئی ہے، الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد. فجلدوا کل واحد منہما مئۃ الجلدہ، دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ. سورۃ النور ہے اور ابتدا زنا سے ہے. زنا انسان کے چہرے کا نور مٹا دیتا ہے، زنا سے ایمان کا نور ختم ہو جاتا ہے، علم کا نور ختم ہو جائے. علم ایک نور ہے، زانی کو یہ علم کا نور نصیب نہیں ہوتا. اس لیے شروع میں زنا مخالف ہے نور کے. اور زنا میں بھی پہلے زانی عورت کا ذکر کیا، الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد. پیچھے ہم نے پڑھا ہے چوری کا جہاں ذکر تھا وہاں چور مرد کا ذکر پہلے ہے، چور عورت کا ذکر بعد میں ہے. السارق والسارقۃ، سارق چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، وہاں مرد پہلے ہے، یہاں عورت پہلے ہے. تو یہاں مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ زنا کی ابتدا ہمیشہ عورت کی طرف سے ہوتی ہے. اگر عورت راضی نہیں ہے تو زنا کرنا تو بڑا دور رہا، اس عورت کی طرف نظریں اٹھا کر کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا. اگر خود کی اس کی اجازت نہیں ہے، وہ خود چاہتی نہیں ہے. اس کی ابتدا عورت کی طرف سے ہوتی ہے، دیکھنے سے، اس کی لائن دینے سے. اور زیادہ زنا کرنے والیاں بھی عورتیں ہوتی ہیں، مرد کم ہوتے ہیں زانی، عورتیں زانیاں زیادہ ہوتی ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ دونوں کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا. حضرت عمر نے بلایا ان کو تو انہوں نے اقرار کر لیا، تو دونوں کو پھر کوڑے لگائے گئے. اور یہ کوڑوں کی جو سزا ہے یہ غیر شادی شدہ کے لیے. اگر شادی شدہ ہو کر زنا کرے تو پھر ان کو رجم کرنا ہے، پتھر مار مار کے اس دنیا سے ان کو ختم کر، جب تک مرتے نہیں اس وقت تک ان کو پتھر مارنے. اتنی سخت سزا کیوں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ زنا جو ہے یہ بہت برائیوں کا دروازہ کھول رہا ہے تاکہ معاشرے میں امن ہو، بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہوں. اور جو غیر شادی شدہ ہے اس کے لیے 100 کوڑے. حضرت عمر نے دونوں کو کوڑے لگائے، دونوں نے اقرار کیا اپنے جرم کا، پھر دونوں کو کوڑے لگائے. پھر ان سے کہا گیا کہ تم دونوں آپس میں نکاح کر لو، تم دونوں آپس میں نکاح کر لو، کیونکہ ایک دوسرے سے زنا کر لیا، اب نکاح کر لو. تو لڑکے نے انکار کر دیا کہ میں زانیہ عورت سے نکاح نہیں کرتا. تو یہاں سے یہ نقطہ ملتا ہے کہ زنا کرنے والی عورت سب سے پہلے جس کی نظروں میں وہ گرتی ہے نا، وہ وہی لڑکا ہوتا ہے جس کے ساتھ اس نے زنا کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے اسی کی نظروں میں گر جاتی ہے، جس کی خاطر وہ اپنا سب کچھ قربان کر رہی ہوتی ہے نا. یہ جسم
بیچنے سے پہلے، جسم دیکھنے سے پہلے وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یا اپنی اس شہوت کو پوری کرنے سے پہلے بظاہر وہ آپ کے لیے جان بھی قربان کرنے کے دعوے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جب اپنی حرص اور ہوس کی تکمیل ہو جائے گی، سب سے زیادہ نظروں میں اسی کے گر جائے گی وہ عورت جس کے لیے اس نے اپنا سب کچھ قربان کی ہے۔ اسی لیے ایک عورت کی عزت اور مقام اور عظمت اسی میں ہے کہ اپنی خوبصورتی جو اللہ نے اس کو عطا کی ہے اس کے سامنے ظاہر کرنی ہے۔ یہ عورت، مسلمان عورت، اس کی عزت کوئی سستی نہیں ہے کہ 2 ٹکے کا کوئی بھی گلی محلے کا لڑکا آئے اور اس کی عزت کو نیلام کر کے چلا جائے۔ جب نیلام ہوگی عزت تو پھر اس کی نظروں میں گر جائے گی۔ اللہ نے یہ حسن دیا ہے عورت کو، تو اسی کے سامنے یہ حسن ظاہر کرنا ہے۔ جو مرد اس کے ساتھ پوری زندگی اس کے ساتھ رہنے کا عزم کرے اور اسلام کے اصولوں کے مطابق گواہوں کی موجودگی میں حق المہر دیتے ہوئے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا عہد اور اقرار کرے اور نکاح کرے اس کے ساتھ، عزت دی ہے اسلام نے، مقام دی ہے، ورنہ دوسرے راستے سے پھر ذلت اور رسوائی مقدر بنتی ہے۔ لیکن آج دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں زنا کس قدر عام ہو چکا ہے، اور پھر یہ جو زنا کرنے والی عورتیں ہیں، فحاشی اور یعنی پھیلانے والیاں میڈیا پہ آ کے اور مختلف قسم کے جلوس نکال رہی ہیں پردے کے خلاف، نکاح کے خلاف، ان عورتوں کی جوانی نہ دیکھا کریں، ان کا بڑھاپا دیکھیں، کس طرح عبرت کا نشان بن جاتی ہیں۔ یہ چند دن کی جو جوانی ہے اس میں تو عیاشیاں کریں گی، بکے گی جوانی ان کی، پیسہ آئے گا، دولت آئے گی، چکا چوند روشنیاں ہوں گی، کبھی کوئی گھمانے کے لیے لے کے جا رہا ہے، کبھی کوئی لے کے کبھی کوئی ان کو پراڈو لے کے دے رہا ہے، کوئی آئی فون لے کے دے رہا ہے۔ ان کی جوانی مت دیکھیں، جب تھوڑی سی عمر ڈھلتی ہے نا، تھوڑی سی عمر ڈھلتی ہے، اسلام نے تو جب عمر ڈھلے عورت ماں بنتی ہے، اور ماں کا عزت اور مقام دی ہے اللہ نے، اپنی جنت قدموں میں رکھ دی ماں کے۔ لیکن ایسی عورتیں جو شادی کا راستہ چھوڑ کر زنا کے راستے پہ چلتی ہیں، جب ان کی عمر ڈھلتی ہے اور پھر جب بڑھاپا آتا ہے تو دنیا ان کی ذلت اور رسوائی دیکھتی ہے۔ لیکن میڈیا ان کو تو نہیں دکھاتا نا، میڈیا تو دکھائے گا فحاشی اور یعنی کو پروموٹ کر رہا ہے۔ الزانی لا ینکح، آگے کہا زنا کرنے والا مرد زانیہ سے ہی نکاح کرے گا، اور مشرکہ ہے کسی مشرکہ کو اللہ نے زانیہ کے ساتھ ملا ہے۔ جس طرح زانیہ عورت بے وفا ہے نا اپنے خامند کی، غیر شادی شدہ ہے تو اپنے ہونے والے خامند کے لیے بے وفائی کر رہی ہے، اس کی عزت میں، اس کے حق میں کسی اور کو داخل کر رہی ہے، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ ان کی عزت کو نیلام کر رہی ہے۔ اسی طرح زنا کرنے مشرک مرد بھی، مشرک بندہ بھی، وہ بھی اللہ کے حق میں کسی اور کو شریک کرتا ہے، اس لیے ساتھ ملا دیا۔ زانی زانیہ سے نکاح کرے گا یا مشرک سے کرے گا، اور زانیہ عورت جو ہے وہ زنا کرے گی یا تو مشرک مرد سے یا زانیہ عورت سے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومنوں کے لیے حرام کر دیا کہ مومن کو چاہیے کہ وہ زانیہ عورت سے نکاح نہ کرے، زانیہ عورت سے نکاح۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے ابو مرثد رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشن پر بھیجا کہ جاؤ مکہ سے قیدی جو ہیں ہمارے ان کو چھڑا لاؤ۔ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے رات کو گئے تو وہاں ایک عورت تھی، عناق نامی، عناق اس کا نام تھا، اور وہ فاحشہ عورت، زانیہ عورت تھی، اور دور جاہلیت میں وہ ابو مرثد کی بھی دوست رہ چکی تھی، اس کے ساتھ بھی غلط تعلقات تھے۔ یہ جب گئے ہوئے تھے وہاں قیدیوں کو چھڑانے کے لیے، وہ بھی رات کو، فاحشہ عورت وہ بھی رات کو باہر نکلی ہوئی ہے، اس نے ابو مرثد کی کمر دیکھی اور پہچان لیا، کہا ابو مرثد ہو، پھر شعر پڑے عربی میں کہ آؤ آج رات تو ہمارے ساتھ گزارو، آج تو عیاشی کرنے کی رات ہے۔ اس نے شعر پڑھے کہ آج ہمارا دل ٹھنڈا کرو۔ ابو مرثد کہنے لگے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور اسلام نے زنا کو حرام کر دیا ہے، میں تیرے ساتھ نہیں آ سکتا۔ اس نے جو ہے نا پھر شور مچا دیا، پہلے جان قربان کرنے کے دعوے، جب اس کے جو ہے مشن پورا نہیں ہو رہا تو پھر شور مچا دیا کہ دیکھو تمہارا کئی دنوں سے قیدی یہ چھڑا رہے تھے، تمہارا قیدی جو چھڑانے والا ہے نا بندہ آج پکڑا گیا۔ ابو مرثد بھاگے، پھر آگے مدینہ میں، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے لگے کہ میں اس سے نکاح کر لوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، زانیہ کے ساتھ نکاح کرنا مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ زانیہ سے ہی نکاح، وہ زانی عورت زانیہ سے ہی نکاح کرے گی، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو زانی ہے نا، جو زنا اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر رہا، جو زنا میں پڑا ہوا ہے، اس کو جو بیوی ملے گی وہ بھی ویسی ہی ہوگی، جیسے تم رہو گے نا ویسا ہی ملے گا۔ پھر تو توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اللہ سے معافی مانگے،
ورنہ جیسے تم رہو گے، مت سمجھو آج جو ہے نا سکولوں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے والے نوجوان یہ فیشن اور ٹرینڈ بنایا ہوا ہے کہ میری اتنی گرل فرینڈ ہے، اتنوں کے نمبر میرے پاس ہے، اتنوں کے ساتھ میرا رابطہ ہے۔ اور جو یونیورسٹی میں پڑھنے والا نوجوان آج کل کا جس کی کوئی گرل فرینڈ نہ ہو، اس کو تانے دیے جاتے ہیں، ہجڑا کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارا کلچر بن چکا ہے پاکستان کا، اور اس پہ فخر کیا جاتا ہے کہ اتنی عورتوں کے ساتھ رابطے ہیں، اتنی لڑکیاں ہیں، اتنوں کے نمبر ہیں۔ یاد رکھیں جیسے خود رہیں گے نا، پھر جو تمہیں ملے گی نا اس کے رابطے بھی اتنوں کے ساتھ ہوں گے، جتنوں کے ساتھ تمہارے رابطے ہیں نا، جو تمہیں ملنے والی وہ بھی ویسے ہی ہوگی۔ الزانی لا ينكح الا زانی، آگے بھی آ رہا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین، خود پاکیزہ رہو گے تو تمہیں بھی جو بیوی ملے گی وہ بھی پاکیزہ ہوگی۔ ٹھیک ہے نا؟ نہیں تو توبہ کر لیں، توبہ کرنے سے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو پاک ہو جائیں گے گناہوں سے، تو جو بیوی ملے گی وہ بھی پاک ہوگی۔ وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات، اور پھر آگے تہمت کی پہلی سزا یہ بنی، یعنی معاشرے میں برائی پھیلی ہوئی ہے تو زنا کو ختم کرنے کے لیے زانیوں کو کوڑے لگائیں۔ اور دوسرا پھر جب کوڑے لگانے ہیں تو پھر ایسے نہ ہو کہ کوئی کسی پر الزام لگا دے کہ اس نے زنا کیا، اپنا انتقام نکالنے کے لیے اس کے لیے بڑا سخت قانون بنایا کہ 4 گواہ ہونے چاہیے جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہو کہ ان لوگوں نے بدکاری کی ہے، ورنہ اگر کسی ایک بندے نے دیکھا ہے تو اس کو شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ خاموش ہو جائے اور اس کے گناہ، ان کے اس گناہ پر پردہ دے، ان کو علیحدگی میں سمجھا دے اگر اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہے تو، ورنہ اگر آ کر بتاتا ہے تو یہ ایک الزام ہے، ثابت کرنے کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر گواہ نہیں ہے اور وہ جس پر الزام لگایا ہے وہ بدکاری کرنے والے نہیں مانتے تو اس کو سزا ملے گی۔ اتنا سخت قانون اس لیے بنا، زنا کی سزا 80 کوڑے اور تہمت کی سزا، زنا کی سزا 100 کوڑے اور تہمت لگانے کی سزا 80 کوڑے، یعنی بالکل اس کے برابر، صرف 20 کا فرق ہے۔ یعنی کہ کوئی بندہ کسی کی عزت پر ایسے تہمت لگانے کے لیے وہ نہ ہو، عزتیں نیلام نہ ہوں۔ اور پھر یہ بھی کہا فجر دوم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، جن کو کوڑے لگ جائیں، پتہ چل جائے کہ اس نے جھوٹی بات کی ہے اور تہمت لگائی ہے، پھر آئندہ ان کی گواہی بھی قبول نہیں کرنی۔ یعنی کسی اور پر جب ایلیگیشن لگائی جا رہی ہے زنا کی تو پھر ان کو بطور گواہ بھی شامل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ پہلے جو ہے وہ تہمت میں پکڑے گئے ہیں، انہوں نے تہمت لگائی ہے۔ آگے اب یہی چیز، یہی زنا کا الزام کسی اور پر کوئی کسی کو دیکھتا ہے زنا کرتے ہوئے تو اس کے پاس گواہ نہیں تو خاموش ہو جائے۔ اب ایک بندہ اگر اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، وہ کس حال میں خاموش رہے اور بتائے تو گواہ نہیں ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے پیغمبر، ہم اپنی بیوی کو دیکھیں اگر کہ وہ اس کام میں ہے، بدکاری کر رہی ہے، ہم ان کو وہیں چھوڑیں اور پہلے 4 گواہ لائیں؟ اگر گواہ نہیں لاتے، ہم بات کرتے تو پھر 80 کوڑے لگیں، بیوی تو مانے گی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اور احکام نازل کیے کہ اگر مرد اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے اور بیوی نہیں مانتی تو پھر 4 قسمیں اٹھائے گا، مرد 4 قسمیں کھائے گا اور کہے گا میں سچا ہوں، میری بیوی جھوٹی ہے، والخامسۃ، اور 5ویں دفعہ قسم کھا کے کہے گا اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، اپنی بیوی پر الزام لگا رہا ہوں۔ اور بیوی مان لے گی تو ٹھیک، اس کو سزا ملے گی، اگر وہ نہیں مانتی تو وہ بھی اسی طرح یدرا عنہ العذاب، اس سے سزا ہٹ جائے گی، وہ بھی 4 قسمیں کھا لے۔ 4 شہادت باللہ کہ بے شک اس کا خامن جھوٹا ہے، وہ سچی ہے، خامن الزام لگا رہا ہے، 5ویں دفعہ کہ اللہ کا غضب نازل ہو اگر یہ جھوٹی ہو اور خامن اس کا سچا ہو۔ اس طرح کا ایک واقعہ آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خامن نے بھی قسمیں اٹھائیں، بیوی نے بھی اٹھا لی۔ جب بیوی قسمیں اٹھانے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا، بتایا، آخرت کی سزائیں بتائیں اور کہا کہ دنیا کی سزا تو ہلکی ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنی قوم پر عار جو ہے وہ لے کے نہیں جاتی، اس نے قسم اٹھائی اور چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتائی کہ اس انتظار کرو، اس کا وہ حاملہ ہو گئی، اس کا بچہ جب پیدا ہو، آپ نے نشانیاں بتائی، اگر اس کا بچہ سفید رنگ کا ہے اور جو ہے سیدھے بالوں والا ہے تو پھر اس کے شوہر کا ہے، اگر اس کا بچہ کالے رنگ کا ہے، پتلی پنڈلیوں والا ہے اور اس گھنگریالے بالوں والا ہے تو پھر جس کے ساتھ اس نے زنا کیا اس کے گھنگریالے بال تھے تو پھر یہ بچہ اس کا ہے۔ پھر اس عورت کا بچہ پیدا ہوا اسی طرح جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتلائی تھیں، گھنگریالے بالوں والا، یعنی اس زانی کے ساتھ ملتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کی کتاب نہ ہوتی نا
تو اس عورت کا حشر جو میں کرتا پھر دنیا دیکھتی، کیونکہ اس نے جھوٹی قسم کھائی ہے، میں اس کا حشر کرتا، لیکن کیونکہ اللہ کی کتاب آ چکی ہے، ان قسمیں اٹھانے کے بعد ہم اس کو سزا نہیں دے سکتے۔ یہاں سے مسئلہ کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہ جو ریمانڈ لے کر زبردستی مار مار کے ان سے منوانے والے ہوتے ہیں جرم، یہ کسی صورت بھی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ شریعت میں یہ چیز جائز، شرعی اسلامی قوانین میں یہ چیز، اور پھر یہ جو ڈی این اے کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے، اب تو ڈی این اے کی رپورٹ آ گئی ہے نا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلانا کہ اس طرح اس کا بچہ پیدا ہوگا تو پھر زانیہ ہے یہ عورت۔ کہ آج کل کا ڈی این اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اس کی حیثیت زیادہ ہے؟ ڈی این اے تو ہو گیا اس وقت، اس سے بڑی اور اتھینٹک بات کیا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں دیں، ان نشانیوں پر بچہ پیدا ہو جائے تو اس زانیہ پھر زنا کرنے والا ہے، اس عورت نے زنا کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا نہیں دی، تو ڈی این اے کے ٹیسٹ پر سزا دینا غیر شرعی ہوا۔ مانے تو تب سزا ہے، نہ مانے تو پھر جھوٹی قسمیں اٹھا لیں، اللہ کے سپرد معاملہ، اللہ تعالیٰ جانے دو اور وہ جانے، دنیا کی سزا ان سے ہٹ جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ جو کیونکہ ہمارے ہاں تو وہ ہے ہی نہیں، اسلامی قانون ہے ہی نہیں، اور نہ ہی وہ شرعی سزائیں ہیں۔ آگے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو الزام لگا تھا واقعہ افک، اس کی طرف اشارہ، ان الذین جاؤ بالافک، وہ لوگ جو بہت بڑا جھوٹ لے آئے تھے، اس میں بھی کئی سبق ہے، واقعہ تفصیل کے ساتھ آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس صورت کی جو ہم نے تفسیر کے لیکچر ریکارڈ کیے ہیں آپ کو یوٹیوب پر مل جائیں گی، سورۃ النور کے نام سے پوری پلے لسٹ موجود ہے، تو وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور مزید بھی ہمارے کورس جو ہے وہ چل رہے ہیں، عید کے بعد انشاءاللہ دوبارہ سے واٹس ایپ پر کلاسیں جاری رہیں گی، اس میں ہم دیکھیں گے، کیونکہ اب تو ہم صرف خلاصہ پڑھ رہے ہیں نا، تو اس واقعے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے تہمت لگ جائے، بڑے بڑوں پر آزمائشیں تکلیفیں آ جاتی ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کتنی شان ہے، کتنا مقام ہے، کتنی عظمت ہے، پوری کائنات کی ماں ہے، ان پر بھی تہمت لگی زنا کی، کہ معاذ اللہ انہوں نے فلاں عورت کے فلاں صحابی کے ساتھ زنا کی ہے، اور کئی دن تک روتی رہیں، پریشان رہیں۔ اگر کوئی تہمت لگ جائے تو اپنی صفائیاں پیش کرنے کی بجائے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ امی عائشہ نے بھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس قدر پروپیگنڈا تھا اور باتیں تھیں باہر لوگوں کی، منافقوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی میں، علیحدگی میں کہہ دیا امی عائشہ سے، عائشہ اگر تجھ سے غلطی ہوگی تو اللہ سے معافی مانگ لے، اگر ہوگی غلطی، انسان ہے، معافی مانگ لے۔ اب امی عائشہ کہتے ہیں پہلے تو میں رو رہی تھی، اب میرا کلیجہ باہر آنے لگا کہ میرے پیغمبر، میرے سرتاج کو بھی اب مجھ سے میری پاکیزگی پر شک ہونے لگا ہے، یہ بھی اب مجھ سے کہتے ہیں غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لے۔ کہتے ہیں میں نے صرف اتنا کہا، یوسف علیہ السلام نے جو کہا تھا، یعقوب علیہ السلام، امی عائشہ کہتی مجھے غم کی وجہ سے یعقوب کی بجائے میں نے یوسف کہہ دیا کہ میرا حال تو یوسف جیسا ہے، حالانکہ یعقوب جیسا کہنا چاہیے تھا، میرا حال تو یوسف جیسا ہے، جن کے دو بھائی گم ہو گئے تھے، انہوں نے کہا تھا واللہ المستعان، اللہ ہی میرا مددگار، اللہ ہی میرا وارث ہے، یہ کہا، اور کہا کہ مجھے آپ اجازت دیں میں اپنی ماں کے پاس جانا چاہتی ہوں، ماں کے پاس چلی گئی، وہاں روتی رہی، پھر اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی، یہ آیتیں اتاری اور امی عائشہ کی شان میں جو ہے ان کی پاکیزگی بیان کی۔ تو آپ معاملہ اللہ کے سپرد کریں، آپ اگر سچے ہیں تو پھر دلائل دینے کی، ایک ایک کو منوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ پر ایلیگیشن لگائے نا، اللہ کے ساتھ آپ کا معاملہ ٹھیک ہے اور آپ سچے ہیں، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ آپ کی سچائی کو ظاہر کر دیں گے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بعض چیزیں دیکھنے میں اس وقت ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہیں، پریشان کن لگتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس ہمیں بری لگنے والی چیز میں سے بھی خیر نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ شر سے خیر نکالنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وقت جب الزام لگا تھا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو کئی صحابہ نے جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر جَإِذَا سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، لوگ اس کو سچے سمجھنے لگے حالانکہ وہ جھوٹ تھا، اور کئی دفعہ تم ایک چیز کو سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے بری ہے، حالانکہ اس میں سے اللہ تعالیٰ خیر کے پہلو پیدا کرنے والے ہوتے ہیں۔ مومنوں کو تو لگا کہ یہ بہت برا، بظاہر تو تکلیف تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں سے خیر کیا پیدا کی کہ منافق ظاہر ہو گئے، اور امی عائشہ کی شان اور عظمت پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، یعظکم اللہ، اور مومنوں کی، اور پھر یہ نصیحت کی کہ آئندہ ایسی کوئی بات آئے تو پھر اس کو آگے شیئر نہیں کرنا، آگے پھیلانا نہیں ہے۔ لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، یہ کیوں نہیں کیا تم نے، اذ سمعتموہ،
جب تم نے سنی تھی یہ بات، یعنی امی عائشہ پر جب تم نے سنا کہ الزام لگا ہوا ہے، تم کیا کہتے؟ قل تم یہ کہتے ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمارے یہ لائق نہیں ہے کہ ہم اس موضوع پر بات کریں۔ یہاں سے یہ پیغام ملتا ہے کہ جب کسی ایسی ہستی پر کوئی ایلیگیشن آئے جن کا شان، مقام اور مرتبہ اونچا ہو، تو ہمیں اپنے معیار کو دیکھ کر اپنی زبان کھولنی چاہیے، خصوصاً صحابہ کرام کی ذات۔ صحابہ کرام کے بارے میں جب کوئی ایسی بات آ جائے نا تاریخی روایات میں، جس طرح آج وہ جہلم کا انجینئر مرزا اور کئی لوگ جو ہے وہ صحابہ کرام کی آپس میں جنگیں ان کو ڈسکس کر کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کون حق پر تھا کون نہ حق پر تھا۔ ہمیں کس نے اختیار دیا ہے کہ ہم جج بن کے بیٹھیں؟ جب وہ عظیم ہستیاں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ ان کو مل گئے، اگر کوئی بات تاریخ میں آتی بھی ہے تو ہم نے کیا کہنا ہے جو اللہ نے پیغام دیا کہ ان کی شان اور مقام اور عظمت کو تو تم دیکھتے، تم کیا کہتے ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمارے یہ لائق ہی نہیں ہے ہم اس موضوع پر بات کریں۔ تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، مومنوں کی ماں ہے، اور منافقوں نے کہہ بھی دیا ہے، تو ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم اس پر بات کریں اور یہ بات آگے ہم شیئر کریں، دوسروں سے کہیں۔ تم سنتے گئے اور آگے پہنچاتے گئے، اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، اپنی زبانوں سے سن کر آگے پھیلا رہے تھے۔ یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے ان تعودوا لمثلی، آئندہ اس طرح کی حرکت تم نے نہیں کرنی۔ تو اس سے سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ جب عظیم ہستی پر، خصوصاً صحابہ کرام پر کوئی بھی ایسی بات ہو، کہیں سے بھی سنیں تو فوراً کیا کہیں؟ ہمارے ایمان کا یہ لیول نہیں ہے کہ ہم ان کی خامیاں اور خرابیاں بیان کریں، جب اللہ نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کی خطائیں بیان کرنے والے؟ ٹھیک ہے نا؟ اور پھر فرمایا ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں، تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ مومنوں کے اندر فحاشی پھیلا دیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ ایمانداروں میں، مومنوں میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتا، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ان اللہ رؤوف الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور رحم کرنے والے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو شیطان کے راستوں کی اتباع نہ کرو، یہ فحاشی اریانی والے راستے، اس طرح کی باتیں، الزام تراشیاں شیطان پھیلانا چاہتا ہے اور فحاشی پھیلانا چاہتا ہے، اور جو بندہ یتبع خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں کی پیروی کرے گا، شیطان فحاشی کا حکم دیتا ہے، منکر کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ تمہیں پاک نہ کرتے۔ اور فضل والوں کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کو نہیں دیں گے۔ اب یہاں ایک اہم ترین مسئلہ ہے، یہ دیکھیں کہ معافی کیسے ملتی ہے انسان کو، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں تو پھر انسانوں کی غلطیوں کو بھی معاف کر دیں۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب الزام لگا، الزام لگانے والوں میں ایک مصطح بن اساسہ صحابی رسول تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی شامل ہو گئے، غلطی ہو گئی ان سے بھی۔ رسول یہ جو ہے یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، اور یہ ان کو خرچہ دیا کرتے تھے، یہ ان کو خرچہ دیتے تھے۔ اب جب الزام لگانے والوں میں یہ شامل ہو گئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ اپنا ہو کر، اپنے جب دکھ دینا تکلیف زیادہ ہوتے، اپنا ہو کر ان کو خرچہ بھی ہم دیتے ہیں، اور ہمارے ساتھ رہنے والا ہمارا غلام ہو گئے، اس نے بھی الزام لگا دیا یار، کہا کہ آج کے بعد خرچہ بند، کچھ نہیں دوں گا میں اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، فضل والوں کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ کہیں ہم اپنے قریبی رشتہ داروں پر، مسکینوں پر خرچ نہیں کریں گے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کرو اور معاف کر دو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو پھر ان کی غلطیوں کو بھی تم معاف کر دو۔ ابوبکر صدیق نے فوراً معاف کر دیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے، میں تو چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم بھی آج کئی لوگ ہوتے ہیں نا کہ میں تو معاف نہ کروں، میں نے تو صلح نہیں کرنی، میں تو اڑے ہوتے ہیں، بڑے ضد کے پکے ہوتے ہیں، جو مرضی کر لو، صلح کرنے کے لیے، معافی دینے کے لیے تیار ہی نہیں، معافی مانگنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو یاد رکھیں جو دو بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں اور صلح نہیں کرتے، نرمی پیدا نہیں کرتے، ایسے بندوں کو رمضان میں معافی ملنے والی نہیں ہے۔ آپس میں صلح کر لیں، غلطی آپ کی ہے تو معافی مانگیں، غلطی دوسرے کی ہے تو معافی دیں اس کو، تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ آگے جو الزام لگاتے ہیں نا محسنات غافلات پر، فرمایا وہ لوگ جو یرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی لعنتی ہیں، آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے اور دردناک عذاب ہے۔ آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو امی عائشہ پر آج بھی الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں۔ وہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصمت کے قائل
نہیں ہے. تو لعنوا فی الدنیا والآخرہ، قرآن کا اعلان ہے دنیا میں بھی وہ لعنتی ہیں، اور پھٹکار ہے اللہ رب العالمین کی ان پر کہ اپنا ہی ہاتھ ہے اور اپنا ہی گریبان ہے اور اپنے آپ کو ہی مار رہے ہیں. یہ لعنوا، یہ لعنت اور کیا ہوگی پھر؟ یہ دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے. یہ امی عائشہ کی پاک دامنی کو نہ ماننے کی سزا اللہ نے دی ہے کہ دنیا میں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی سینے کو پیٹ رہے ہیں اور اپنے ہی جو ہے چہروں پر تھپڑ رسید کر رہے ہیں. یوم تشہد علیہم، اس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے اور ان کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا. آگے فرمایا خبیثات للخبیثین، خبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. یہاں ایک معنی یہ کیا گیا ہے پاکیزہ مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور انہی کے لیے اللہ نے بنائی، اور دوسرا معنی یہ کیا گیا کہ خبیث باتیں خبیث مرد کرتے ہیں، اور والخبیثون للخبیثات، جو خبیث مرد ہوتے ہیں ان کی باتیں بھی ہمیشہ خبیث، یعنی اس طرح کی بےہودگی والی باتیں، فحاشی عریانی والی باتیں، ذو معنی گفتگو، گالیاں اور غیبتیں، یہ خبیث لوگوں کی کا شیوا ہوتا ہے کہ ان کی مجلسوں میں یہ خبیث باتیں ہوں گی. والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ باتیں، قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں، صلح کی باتیں اور پیار اور محبت کی باتیں، آپس میں اتفاق و اتحاد کی باتیں پاکیزہ مرد کرتے ہیں. والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مردوں کو پاکیزہ باتیں پسند ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، اولئک مبرؤون مما یقولون، جو مبرؤون مما یقولون، جو مومن ہے وہ ان الزام لگانے والی باتوں سے وہ بری ہوتے ہیں. لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے. آگے اب یہاں سے وہ احکام بیان ہو رہے ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے معاشرے میں برائی پھیلے گی نہیں. ان میں پہلا حکم کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو کسی اور کے گھر میں بغیر اجازت کے نہیں جانا. کتنا زبردست پیغام ہے اسلام کا، بغیر اجازت کسی کے گھر میں نہیں جانا. اور اتنا کہا کہ اندر تم گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازے سے سوراخ کے اندر دیکھنا بھی نہیں ہے، دیکھ رہے ہو اندر والے بندے نے اٹھائی ہے کوئی چیز اور ماری ہے اور آنکھ پھوڑ دی ہے تو کوئی قصاص نہیں ہے. کتنی قیمت ہے اس آنکھ کی، اگر کوئی ایسے نکال دے تو 50 اونٹ اس کی دیت ہے. لیکن اگر یہ آنکھ اسلام کے حکموں پر عمل نہیں کرتی اور عزتوں کو تاکتی ہے اور اندر جھانک رہی ہے، بغیر اجازت کے اندر دیکھ رہی ہے، تو مار دیا تو کوئی اس آنکھ کی کوئی قیمت نہیں ہے. قیمت غیرت کی ہے، قیمت عزت کی ہے. اور پھر اس حکم پر عمل کرنے سے کیا ہوگا کہ ایک تو گھروں کا سکون بحال ہوگا. یعنی ایک مرد کو ایک معاشرے میں خاوند اور بیوی ان کا الگ گھر ہے، ان کو اپنے گھر میں بھی سکون مہیا نہیں کیا جا رہا، پھر کہاں سکون ملے گا ان کو؟ اپنے گھر کی چار دیواری میں سکون، ان کو پتہ نہیں کبھی کون آ جائے، کبھی کوئی اندر آیا پھرتا ہو. ٹھیک ہے نا. اور خصوصاً یہ حکم آج جو ہمارے پاکستان کے کلچر میں، یہ جو کمبائنڈ فیملی کلچر ہے نا، یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے. اگرچہ مجبوریاں ہیں اس کے تحت جو ہے جائز تو ہے کیونکہ مجبوری ہے، الگ جو ہے وہ سسٹم نہیں ہے اور غربت ہے اور کوئی حکومت اس پر توجہ نہیں دیتی. امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے، نظام کی خرابی کی وجہ سے. لیکن اسلام میں اس چیز کی وہ نہیں. اسلام نے تو کیا کہا کہ الگ الگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیوی ہیں، سب کے الگ الگ گھر ہیں، سب کے الگ الگ گھر ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایسے کمبائنڈ فیملی میں جو الگ آپ نے جو ایک کمرہ دے دیا ہے ایک اپنے بھائی کو، تو دوسرے بھائی کا حق نہیں بنتا کہ وہ اپنے بھائی کے کمرے میں جہاں اس کی بھابھی رہ رہی ہے بغیر اجازت کے وہاں جائے. یہاں کئی ایسے کیسز آئے ہیں جو چھوٹا بھائی منہ اٹھایا آیا پھرتا ہوتا ہے، آگے بھابھی پردہ کرنے والی ہے، وہ کہتی کہ میرے کمرے میں کیا کرنے آتا ہے، آگے کہتا ہے میرے باپ کا ہے. تیرے باپ کا ہے تو تیرے باپ نے اس کو دے دیا کلمے کے نام پہ، جس کو لے کے آئے ہو. اللہ کا حکم ہے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، دوسرے کا گھر ہے تو بغیر اجازت کے نہیں جانا، پوچھ کے جانا ہے، بتا کے جانا ہے. پردے کے آگے اس لیے ہے نا کہ گھر میں ہی سکون نہیں ہے، جس کو کلمے کے نام پہ تم لائے ہو گھر میں، اس کو اپنے گھر میں بھی سکون نہیں، اس کی عزت وہاں پہ بھی محفوظ نہیں ہے، پھر کیا بنے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے الگ گھر ہے تو وہاں نہیں جانا. اگر کمبائنڈ فیملی میں رہ رہے ہیں تو وہاں اس حکم پر اور زیادہ پابندی کے ساتھ عمل کرنا ہے کہ جو الگ کمرہ اس کو دیا ہے اس کمرے میں تو کم از کم بغیر اجازت کے نہ جائے نا. حتی تستأنسوا، یا اگلی چیز کیا ہے، تستأذنوا نہیں کہا، تستأنسوا، استیناس ہے، استیناس یعنی الفت پیدا کر دو. اگر تم اپنا گھر میں جا رہے ہو، بھائی کے گھر میں جا رہے ہو، مثلا تمہاری بھابھی وہاں ہے
تو استیناس تو حاصل کرو نا، دن کا ٹائم ہے، پتہ چل جائے کہ تم جا رہے ہو، چاہے اپنی ماں کے گھر میں جا رہے ہو، اپنی امی کے گھر جا رہے ہو تم. ایک صحابی نے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی نے کہا اللہ کے پیغمبر میں اپنی امی کے گھر جاؤں تو وہاں اجازت لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ اپنی امی اور ابو کو ایسی حالت میں تو دیکھ لے کہ جو تو پسند نہیں کرتا؟ تو پھر جا، پہلے اجازت لے، استئناس حاصل کر. ٹھیک ہے نا؟ کسی کے بھی گھر میں جانا ہے، چاہے آپ کا اپنا گھر ہے. اگر دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے سے واپس آتے تو کیا کرتے؟ آپ پہلے مسجد میں آتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، قاصد کو بھیجتے جا کے پیغام دو میں گھر آ چکا ہوں، ابھی میں آنے والا ہوں. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ خامد اور پھر ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگتے ہیں نا. خامد کہہ کے جا رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں، 2 دن کے بعد آؤں گا، اور پھر رات کو 12 بجے آیا ہوتا ہے. کیا کر دیکھوں میری عدم موجودگی میں کون آتا ہے، یعنی شک کر رہا ہے. یہ ریکی خامد بھی کرے گا اور پھر بیوی بھی کرے گی، اور پھر نتیجے سامنے ہیں. ہمیں شریعت نے جو چیزیں بتائی ہیں ان میں ہمارے لیے امن ہے، سکون ہے، اطمینان. اب دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں میں کسی قسم کی شک کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ کسی بھی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتا رہے، بلکہ جب صحابہ کرام سارے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کراتے، صحابہ کو کہتے پہلے تم مسجد میں جاؤ اور اعلان کر دو مدینہ میں کہ سب آ چکے ہیں، تاکہ ان کی گھر والی ان کے لیے تیاری کر لیں. اور کوئی ایسا کام یا ایسا عمل کہ جس سے خاوند کے دل میں بیوی کی محبت کم ہو سکتی ہے یا اس کو ناپسند ہو سکتا ہے وہ عمل، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو نہ دیکھے، اس کی عدم موجودگی میں تھا. ٹھیک ہے نا؟ ایک چیز ہے غیر شرعی، وہ تو نہیں کرنی نا، غیر شرعی عمل نہیں ہے، شریعت کے مطابق ہے، لیکن خاوند کو پسند نہیں ہے تو اس کی ناپسندیدگی کے لیے اس کے سامنے وہ کام نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو چیزیں شریعت نے بتائی ہیں ہمارے سکون کے لیے، ہمارے اطمینان اور ہماری حفاظت کے لیے. اگلا اصول یہ بتایا کل للمؤمنین، اہم ترین اصول، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے کہیں کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھا کریں. وقل للمؤمنات، مومن عورتوں سے کہیں اپنی نظروں کو نیچے رکھا کریں. نظر اٹھا کے گور گور کے دیکھنا شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. آج اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا. ایسا ہی ہے نا؟ پچھلے دنوں جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حافظ اللہ تعالیٰ پاکستان کے دورے پر تھے، ایک میڈیا اینکر کو انہوں نے کہہ دیا کہ 30 منٹ تک اگر کوئی بندہ کسی خوبصورت اینکر اس کے سامنے ہے اور بن سور کے بیٹھی ہے، اس کو دیکھتا رہتا ہے اور اس کے دل میں کوئی خیالات نہیں آتے، تو پھر اسے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. تو نے تو ٹھیک کہا ہے، 30 منٹ تو بڑے دور کی بات ہے. جو مرد اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے یہ صلاحیت، اور اللہ تعالیٰ نے پابندیاں لگائی ہیں، اور پھر سارے میڈیا پہ بیٹھنے والوں کو بڑی تکلیف ہوئی کیونکہ وہ عادی بن چکے تھے نا اس جرم کے، اور ڈاکٹر صاحب نے آ کر سیدھی سیدھی سنا دی. اس لیے پھر ڈاکٹر صاحب کی باتیں اچھی نہیں لگی ان کو. اور یہ اسلام نے کہا ہے کہ نظریں جھکانی ہے، نظریں جھکانے کا حکم اسلام نے دیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر وہ میڈیا اینکر بھی کہہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کے بعد، وہ تبصرہ کر رہا تھا کہ ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا، اور 3 شادیاں کی ہوئی ہیں. کچھ نہیں ہوتا تو بھئی اس کے ساتھ شادی کیوں کی؟ دیکھا ہے نا پہلے، وہی اینکر ہی ہے نا جو ساتھ بیٹھ کے خبریں پڑھتی تھی. انہیں کے ساتھ شادی کرنا تو جائز عمل ہے، لیکن یہ کہنا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ کہاں کی اصول اور قانون ہے. اسی لیے کچھ ہوتا ہے تو اللہ نے کہا ہے کہ نظریں نیچی رکھو. کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے کہو اپنی نظریں نیچی رکھیں. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومن عورتوں سے بھی کہو وہ بھی اپنی نظروں کو نیچا رکھیں. ویحفظن فروجہن، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں. مومن مردوں کو صرف ایک ہی حکم تھا کہ اپنی نظریں نیچی کریں. مومن عورتوں کے لیے الگ اور بھی حکم ہے کہ اپنی زینتوں کو اس نے چھپانا ہے، پردہ کر کے نکلنا ہے. باہر جانا بھی پڑ جائے تو نقاب کر کے جانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے جو اوڑھنیاں ہیں، اپنے جو دوپٹے ہیں، وہ اپنے سینوں پر رکھنے ہیں. اور یہ جو پردہ ہے نا، یہ ذہن میں رکھیں، یہ گھر کے اندر کا پردہ بیان کیا جا رہا ہے. یہاں گھر سے باہر نکلنا ہے تو بڑا جلباب، وہ سورۃ الحجرات میں ہے، وہ آگے آئے گا. وہ جلباب، لمبی اوڑھنی وہ لپیٹ کے جانی ہے کہ جس سے پہچان بھی نہ ہو کہ کتنی عمر کی عورت جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے. اور پھر یہ کہا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اور پھر آگے فہرست دی ہے کہ اپنا کن کن کے سامنے اپنا چہرہ ظاہر کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟
ان اور مردوں کے سامنے یا اپنے جیسی عورتوں کے سامنے، باپ ہے، بھائی ہے اور چچا ہے، ماموں ہے، جن کے ساتھ کبھی نکاح نہیں ہو سکتا اس کا، بیٹا ہو گیا، پوتا ہو گیا، اسی طرح باپ اور دادا ہو گیا، نانا ہو گیا، ان کے سامنے اپنا چہرہ، صرف چہرہ ظاہر کر سکتی، باقی سارا جسم چھپا کر رکھنا ہے ان مردوں کے سامنے بھی، باقی جسم صرف اس کا عورت کا شوہر دیکھ سکتا ہے، کوئی اور مرد نہیں دیکھ سکتا، یہاں کلائیوں تک جو ہے ہاتھ اور پاؤں اور چہرہ، یہ ان مردوں کے سامنے جو اس کے محرم مرد ہیں ان کے سامنے عورت کھول سکتی ہے، باقی اس نے پورا لباس پہننا ہے، اور لباس میں بھی جو دوپٹہ ہے وہ اپنے سینے پر ڈال کر رکھنا ہے تاکہ زینت ظاہر نہ ہو۔ آگے حکم دیا اگلا عمل، اب اللہ نے جو ہے خواہش تو رکھی ہے انسان میں، اس کی جائز تکمیل کا راستہ بتا دیا کہ زنا ختم ہو، فحاشی اور یعنی ختم ہو، بغیر اجازت کوئی کسی کے گھر نہ جائے، باہر نکلنا ہے عورت نے پورے پردے کے ساتھ، اور گھر میں بھی رہنا ہے تو پورا لباس پہن کر، کسی کے سامنے، کسی غیر محرم مرد کے سامنے اس نے اپنا چہرہ ننگا نہیں کرنا۔ اور اب کیا کرنا ہے، انکحوا الایام منکم، جو بھی بالغ مرد اور عورتیں بغیر نکاح کے ان کے نکاح کر دو، ان کے نکاح، ان کا جو جائز حق ہے، جو جائز رائٹ ہے ان کا وہ دو، والصالحین من عبادکم، تمہارے نیک جو ہے غلاموں میں سے اور لونڈیوں میں سے ان کے بھی آپس میں نکاح کرو۔ اور نکاح کرتے وقت ایک جو بہت بڑا آگے آج ہمارے ہاں عذر پیش کیا جاتا ہے کہ ابھی تو کمانے لائق بھی نہیں ہے، ابھی بڑا ہوگا، کچھ کمائے گا، کچھ کھانے لائق ہو جائے، کچھ کھلانے لائق ہو جائے تو پھر کریں گے اس کا نکاح۔ اللہ فرماتے ہیں یکونوا فقراء، تمہیں ڈر ہے نا کہ تم فقیر ہو، کہ کمائیں گے کہاں سے، کھائیں گے کہاں سے، یغنیہم اللہ، اللہ تمہیں غنی کر دیں گے۔ تو رزق بڑھانے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اپنی عفت اور پاک دامنی کے لیے نکاح کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نکاح، آپ کے رزق میں اضافہ ہو، آپ کا رزق بڑھ جائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے اپنے دور حکومت میں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو تو وہ نکاح کرے، نکاح کریں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا ان یکونوا فقراء، تم فقیر ہو اللہ تمہیں غنی کر دیں گے، ایک نکاح کیا ہے پھر بھی غربت نہیں جاری اور کرو، یغنیہم اللہ، اللہ اور غنی کر دیں گے، من فضل واللہ واسع، اللہ تعالیٰ وسعتوں والے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ آج دو روٹیاں اگر ہیں تو وہ بہو جو آ جائے گی تو یہ بیٹا ہمارا پھر ایک تو اس کو دینی پڑ جائے گی، وہ آئے گی، وہ اپنی قسمت اپنا نصیب خود لے کے آئے گی۔ ہاں آپ نے کیا رکھنا ہے ذہن میں کہ عزت کے لیے، پاک دامنی کے لیے، عفت کے لیے، تاکہ ان کی عزت محفوظ رہ جائے اور یہ اپنا ایمان محفوظ رکھ سکیں، اس نیت کو سامنے رکھنے کے لیے کل کو یہ گناہوں میں نہ پڑے، اپنے بیٹی اور اپنے بیٹے کا نکاح کر دو، اللہ ان کو غنی کر دیں گے۔ آگے کچھ اور احکام بیان کیے ہیں یہاں پر اس صورت میں پردے کے، کہ وہ عورتیں جو پہنچ چکی ہیں ایسی عمر کو کہ اب ان کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، بانجھ ہو چکی ہیں، بوڑھی ہو چکی ہیں، وہ اگر چہرے کا پردہ ہٹا دیں تو ان پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، وہ تو جو تمہارے خادم ہیں یا جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی جب گھر میں داخل ہوں، یعنی عام دنوں میں تو وہ آتے رہتے ہیں نا، عام ٹائم پر 3 اوقات ہیں ان کے لیے، ان ٹائم پر وہ بھی اگر گھر میں آئیں گے تو اجازت لے کے آئیں گے، وہ بھی بغیر اجازت کے گھر نہ آئیں۔ وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے چھوٹے بچے کو بھی اگر آپ گھر میں بھیج رہے ہیں نا تو بغیر اجازت کے نہ جائے، وہ اجازت لے کر جائے۔ وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، ظہر کے بعد جب سوتے ہو تم قیلولہ کے وقت، اور اس وقت نا اصل گھروں کا جو ماحول تھا، یہ جو ہمارے اب دروازے لگے ہیں، کنڈیاں لگی ہیں، یہ تو سسٹم ہی نہیں تھا نا، حجرے ہوا کرتے تھے، پردے لٹکے ہوئے ہوا کرتے تھے، ایسے ہی اندر جو ہے وہ گھس گئے، تو اس لیے کہا گیا کہ پردہ لٹکا ہے تو اندر نہیں جانا، باہر کھڑے ہونا ہے، اجازت لینی ہے، پھر اندر جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آج بھی چاہے دروازے ہیں، پردے ہیں، کنڈیاں ہیں، جو کچھ مرضی ہے، لیکن اسلام کا جو قانون ہے وہ اسی طرح ہے۔ آپ پہنچے ہیں، آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ بغیر اجازت کسی کے کمرے میں داخل ہو جائیں، چاہے چھوٹا بچہ ہے تو اس کو یہ تمیز سکھائیں کہ بیٹے کسی کے گھر جانا ہے تو کمرے میں نہیں گھسنا، باہر جا کر، چلو چھوٹا ہے اندر جو ہے وہ گھر میں داخل ہو گیا ہے، لیکن اندر کمروں میں تو نہ گھستا پھرے، وہیں رکے، آواز دے، کوئی آئے جو بات کرنی ہو بات کرے، کوئی چیز لینی ہے یا جو بھی معاملہ ہے وہ ان سے کرے، وہ پھر واپس جائے، ٹھیک ہے۔ چاہے ہمسائے ہیں،
اپنے ماموں کا گھر ہے، خالہ کا گھر ہے، چچا کا گھر ہے، بھائی کا گھر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو چھوٹے بچے بھی جن پر پردہ فرض نہیں ہے وہ بھی گھر میں آئیں، ان 3 اوقات میں خصوصاً اجازت لے کے. ہم دیکھیں یہ گھریلو ماحول ہے، اور گھر کے سکون کے لیے ہیں یہ ساری چیزیں، یہ ہوں گی، یہ چیزیں آئیں گی، ان پر عمل کریں گے تو امن آئے گا، سکون آئے گا، فحاشی عریانی ختم ہوگی اور نور آئے گا. اب دیکھیں نا چھوٹے بچے جن کو کسی چیز کا نہیں پتا، وہ اگر کوئی ایسا منظر دیکھ لیتے ہیں کہ جو ان کے لیے انہونا ہے، ان کے ذہنوں میں کیا کیا چیز شیطان ڈالے گا. چاہے وہ اپنے والدین کو ایسی کیفیت میں دیکھ لیتے ہیں، ابھی ان کا ذہن چھوٹا ہے، ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں، شیطان کیا کیا چیزیں ان کے ذہن میں ڈالے گا پتہ نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اسلام نے جو اصول اور قوانین بتائے ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں، چاہے وہ بچوں کے لیے ہیں، چاہے بڑوں کے لیے ہیں، جس کے لیے ان پر عمل کرنے سے اللہ نے بنائے ہوئے اصول ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ ہماری نیچر سے، ہماری فطرت سے، ہماری طبیعت سے، ہمارے مستقبل سے، سب چیزوں سے واقف ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ اصول اور قانون بنائے ہیں جو ہمارے فائدے کے لیے ہیں. اور وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، جب یہ چھوٹے بچے بلوغت تک پہنچ جائیں اور حلم تک پہنچ جائیں تو یہ بھی اسی طرح پھر ہر وقت اجازت لے کر آئیں گے گھر میں، بغیر اجازت نہیں آئیں گے، جس طرح بڑے اجازت لیتے ہیں. اور پھر آگے اس صورت کے آخر میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچ جائے یا انہیں کوئی دردناک عذاب پہنچے. آگے سورہ فرقان ہے. فرقان بھی قرآن کی ایک صفت ہے کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز. تبارک الذی، بہت بابرکت ہے وہ ذات، نزل الفرقان علی عبدی، جس نے نازل کیا یہ فرقان، یہ قرآن، یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب، علی عبدی، اپنے بندے پر، یکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ پورے جہان والوں کو ڈرانے والا بن جائے. تو اس صورت کا اگلا حصہ انشاءاللہ اگلے پارے میں ہم پڑھیں گے. اس پارے میں پھر مومنین کی صفات بھی اس صورت میں بیان کی گئی ہیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق دیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.